خدا ہے کون اور جانے کہاں ہے۔ آپ فقیر کو نہیں سمجھ سکتے۔ جب کسی کی انگلی کٹ جائے اس کو بولو سجدہ کرو، وہ انگلی کٹنے کے بعد سجدے پہ نہیں جاتا، انگلی ٹھیک کرواتا ہے۔ اللہ کو تو آپ نے زبان پہ رکھا ہے، دل میں دنیا رکھی ہے۔ آپ نماز کو عبادت تو سمجھتے ہو، ترک دنیا کو عبادت نہیں سمجھتے۔ ایتھے تے اللہ واسطے اپنی اولاد واسطے بندہ اللہ نہیں چھاڑ دیندا اور تینوں اللہ دے یقین نہیں ہے۔ ہم فقیر آدمی ہیں، ہم کبھی ثواب نہیں مانگتے، جنت نہیں مانگتے اللہ سے۔ ہم صرف جو کام ہے واسطے اللہ کے کرتے ہیں۔ پیون کیوں لگے ہیں؟ کیونکہ میرے رسول اللہ نے پیون والے کپڑے پائے ہیں، میں کیسے نئے کپڑے پہن لوں؟ بھائی کپڑے لتے پیسے کے ساتھ آتے ہیں نا، تو پیسے دے وے میرے کول دولت اے دے نویں نوٹ، میرا اللہ دیندا منو، میں کسے کولوں لینا؟ اللہ اتنی دیر تک نہیں ملتا جب تک موت نہ آئے نفس ہمارا کو۔ اے جڑا دلی نا دھک دھک دھک، اے رب اوے فقیر تے تہاڈا اے فرق ہے۔ جڑا فقیر ہوندا ہے نا، ایک واری اللہ دے اگے نیت کر کے حاضر ہو جاندا ہے، یا اللہ اج تو بعد میرے وچ کچھ نہیں، میں تانوں ثابت کراں گا دنیا دارو، اوے تسی اللہ دے شریک ہگے ہو۔ قرآن کی کہندا ہے کل زمین کدی ہے؟ اللہ دی۔ تیری کوٹھی کدے نہ آئے؟ تیرے نہ، او دا مالک کون ہے؟ تے تو تے کہنا اللہ دی زمین ہے تے او دا مالک اللہ ہی ہویا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف اللہ اور بے بشر کی آج پہلی گفتگو۔ میں ہوں آپ کا دوست محسن رضا شیخ۔ آج ہم جو سب سے بڑا سوال انسان کے لیے کہ وہ جامع بشریت کو رکھتے ہوئے روحانی طاقت کس طرح حاصل کرے، اور جب وہ روحانی طاقت حاصل کر لے تو وہ دوسرے انسانوں سے کس طرح مختلف نظر آتا ہے۔ صدیوں سے سیر و سلوک کی منازل طے کرتے ہوئے اپنی روح کو توانا رکھنے کے لیے کیا کیا مرحلے طے کیے۔ ہم موجود ہیں شہر لاہور کے معروف دربار بابا ناہدہ رحمۃ اللہ علیہ، اور یہاں موجود ہمیں وقت دیا خادم بابا ناہدہ سرکار۔ السلام علیکم بابا جی۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے پاس موجود ہیں دور حاضر کی بڑی ہی نابغہ علمی شخصیت جناب آصف رضا صاحب۔ علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ بابا جان یہ روح کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے روح امر ربی ہے، جزو الہی ہے، روح نور اللہ ہے، روح نور اللہ، اور نفس شیطان کا پیروکار اندھیرا ہے۔ روح نور ہے اور نفس اندھیرا۔ روح اگر آپ اللہ کو ڈھونڈنا چاہو تو پھر روح کو غذا دو، جی جس طرح جسم کو غذا دیتے ہو۔ یہ جو جسم کی غذا ہے یہ نفس کو طاقت دیتی ہے۔ روح کی غذا اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ میں تو نہیں رکھی، لیکن کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے اپنے جگہ بھی بنائی ہے، جیسے مسجد ہے، جیسے کوئی اللہ کا بندہ کسی جگہ پہ بیٹھا ہے تو آپ کو روحانی باتیں سنا کے آپ کی روح کو طاقت بخشے گا۔ دو طرح کی خوراکیں ہیں، دو طرح کی دولتیں ہیں، دو جہان ہیں، اسی طرح سے دو خوراک بھی ہوتے ہیں، دو۔ تو آپ روح کو خوراک دو گے تو آپ کی روح طاقتور ہوگی، اگر نفس کو خوراک دو گے تو نفس طاقتور ہوگا۔ جی بابا جی۔ بابا جی جو میں سمجھا وہ یہ کہ بشر جو ہے وہ نفس اور روح کے ساتھ ہے۔ بابا جان روح کو طاقت دینے کا ذریعہ آپ کی نگاہ میں کہ جیسے رسول اللہ سرکار کے پاس کوئی بندہ آ گیا اور فرمایا یا رسول اللہ ہم نے جہاد کیا اور جہاد سے واپس آ گئے ہیں، اب ہم کون سا جہاد کریں، اب کیا کریں؟ رسول اللہ نے فرمایا اب جہاد نفس کرو، یہ جہاد اکبر ہے۔ اب آپ کے ساتھ روح بھی ہے اور نفس بھی ہے، تو نفس سے جہاد کرو، روح کو خوراک دو، روح کو طاقتور کرو، جو طاقتور ہوگا اس کا غلبہ ہوئے گا۔ آپ کی نفس طاقتور ہے، روح کمزور ہے،
آپ فقیر کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ فقیر نے دنیا کو ترک کیا ہوا ہے. آپ طلب دنیا ہو، وہ ترک دنیا ہے. وہ روحانیت سمجھ سکتا ہے، آپ روحانیت نہیں سمجھ سکتے بچے. بابا جی نتیجہ تو یہ رہا نا کہ ترک دنیا اس سے روح طاقتور ہے، وہ روح کی غذا ہے ترک دنیا. وہ ترک دنیا روح کی غذا نفس کو مارنے سے ملتی ہے. ایک چیز کو کچلو گے دوسرے کو طاقت آئے گی. جیسے آپ روح کو کچلتے ہو اور نفس کو طاقت دیتے ہو، اسی طرح نفس کو کچلو گے تو روح کو طاقت ملے گی. ابھی جو نفس کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے عارفین سے سنا ہے کہ نفس کی کئی اقسام ہیں. ہاں جی، یہ نفس ہمارا کیا چیز؟ یہی نفس ہمارا قرآن میں ہمیں یہی بتایا ہے رسول اللہ نے کہ یہ جو 5ویں سپارے میں لکھا ہے کہ نفس ہمارا اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ یہ آپ کو حکمن بدی کی طرف لے جائے گا. آدم کو بنایا، کیا لکھا ہے نفس ہمارا کے متعلق؟ اس کے متعلق لکھا کہ یہ حکمن بدی کی طرف لے جائے گا. حکمن نفس ہمارا آپ کو حکمن بدی کی طرف لے جائے گا. جیسے آدمی کو لے جاتے ہیں، اچھا بھلا آدمی ہوتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، اور بدی کے وقت وہ سب بھول جاتا ہے. وہ اس کے اوپر نفس کا غلبہ ہو جاتا ہے. اس لیے بابا جی نفس کی جو اقسام آپ کہہ رہے ہیں یہ بنص قرآن ان کا ذکر ہے قرآن پاک میں؟ بسم اللہ، قرآن پاک کی وجہ سے یہ ہمیں پتا چلا کہ نفس ہمارا بھی ہے اور وہ نفس مطمئن بھی ہے. نفس مطمئن فنکشن علیحدہ علیحدہ ہے. وہ مطمئن اللہ پر تسکین لینے والا، اور یہ وہ نفس ہمارا جو تمہیں اللہ سے بہکاتا ہے. اور وہ نفس جو مولا حسین والا نفس مطمئن، وہ نفس جو ہے وہ دیکھو مولا حسین نے سب کچھ لٹایا، اسے نفس مطمئن بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے واسطے اللہ کی راہ میں قربان کیا اور اس کے بعد جا کے سجدہ کیا. جب کسی کی انگلی کٹ جائے اس کو بولو سجدہ کرو، وہ انگلی کٹنے کے بعد سجدے پہ نہیں جاتا، انگلی ٹھیک کرواتا ہے. اور مولا حسین کو اتنی تکلیف ہوئی اور اس کے بعد بھی انہوں نے پھر سجدہ کیا اللہ سے. اس کا مطلب ہے وہ مطمئن تھے. تو یہ نفس مطمئن کی خوبی ہے. اور یہ جو دنیا میں ہم بھاگ دوڑ دیکھ رہے ہیں کہ کون بندہ اللہ کا ہے، کوئی بندہ اللہ کا نہیں بنتا. جس سے پوچھو وہ بولتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں. وہ نفس کا بندہ ہے بھلے ہو، ورنہ میں ابھی اسی وقت آپ کو بتاتا ہوں آپ نفس کے بندے ہو یا اللہ کے بندے ہو. بابا جی کیسے؟ آپ اللہ سے پیار کرتے ہو یا اپنے آپ سے زیادہ؟ بتاؤ. کوئی تو یہ کہے گا کہ میں اللہ سے پیار کرتا ہوں. تو آپ بھی یہی کہتے ہو. تو جتنا خرچہ لے کر آتے ہو اللہ پر کتنا خرچ کرتے ہو اور اپنے پر کتنا کرتے ہو؟ بتاؤ. سب اپنے پر کرتے ہو، اپنے اولاد پر کرتے ہو، اپنی جانوں پر کرتے ہو. اللہ کو تو آپ نے زبان پہ رکھا ہے، دل میں دنیا رکھی ہے. جبکہ رسول اللہ نے فرمایا ترک دنیا تمام عبادتوں کا سر ہے. آپ نماز کو عبادت تو سمجھتے ہو، ترک دنیا کو عبادت نہیں سمجھتے. یہ فرمانے رسول اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں تینوں اولاد دیتی ہے، نو پیار کر جنہ کر سکنا ہے، میرے پیار تو اگے نہ ہوئے. اللہ تعالیٰ نے کیا میں تینوں کاروبار دیتا ہے، نو بالکل صحیح تول، اے منافع واسطے بےمانی نہ کری. یہ اللہ تعالیٰ نے کیا نا. تو اللہ تعالیٰ کی ہم یہ بات تو نہیں مانتے، لیکن یہ باتیں مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ میں تیرے کو اولاد دے دی. اللہ نے یہ تو نہیں کیا کہ منو ہی چھاڑ دے ہوئے. اچھا جی اللہ واسطے اپنی اولاد واسطے بندہ اللہ نہیں چھاڑ دیندا. اپنی اولاد کتوں کھائے گا؟ اور تینوں اللہ دے یقین نہیں ہے جنہیں تیرے ماں پیو نے تیرے پیدا ہونے تو پہلے دا پالیا ہے، تے کیوں نہیں وہ یقین کردا کہ تیرے جان تو بعد تیری اولاد نو بھی پالے گا؟ کرنا یقین. یہی تو ایمان ہے نا ہمارا. کدھر گیا ہمارا ایمان؟ بابا جی فقر کیا ہے؟ فقر اللہ فرما رہے ہیں تسی سارے ہی فقیر ہو. اللہ فرما رہا ہے تسی سارے ہی فقیر ہو. کائنات دے ہر بندے نو اللہ کہہ رہے ہیں تسی فقیر ہو. قرآن دے وچ قرآن میں کہہ رہے ہیں، قرآن وچ کہہ رہے ہیں. اس کے بارے میں سورہ فاطر کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جتنے بھی انسان ہیں ان کو ہم نے محتاج خلق کیا، محتاج بنایا.
और अल्लाह ही सबसे आला और बेनियाज है। और फकीर का नाम लिखा हुआ है, फकीर हो, फकीर लिखा हुआ है कि फकीर हो, मोहताज आगे लिखा हुआ है, पहले लिखा है फकीर हो। कुरान पाक में से ये जी मैं ज़रूर, हमारे पास कुरान मजीद है और ये जो फुकरा का तज़किरा, फ़क्र का तज़किरा हो रहा है, ये कुरान मजीद की सूरह फातिर में, यहाँ पे ये सूरह फातिरा जी, सूरह फातिर की 15 नंबर आयत मुबारक में, जिसमें ये कह रहे हैं कि या अय्युहन नासो अंतुमुल फुकराउ इलल्लाहि वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। यहाँ पे फुकरा से मुराद कि हर कोई मोहताज है, अल्लाह ही बेनियाज है, अल्लाह के पास। फुकरा तो मैंने फकीरों ही हुआ, जी बेशक जी। तो हम सब फकीर हैं, जी। कोई लैंडलॉर्ड है, कोई बादशाह है, कोई नवाज शरीफ है कि इमरान खान, सब फकीर हैं। कोई बादशाह नहीं है इस दुनिया में सिवाय अल्लाह के। हाँ, तो अब मुझे यार एक गल दसो, तुसी अपने आप नूं फकीर कहंदे हो जी बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं कहता। ते डरदे हो ना? ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਬਣੋਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਵੋਗੇ। ਵੇਖ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫਕੀਰ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣਾ ਸਾਂ। अच्छा जी, हाँ जी। तो बाबा जी ये क्या हुआ, ये रेवोल्यूशन कैसे आया जिंदगी में? ਓਏ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਜਿੰਦ ਮੁੱਕ ਚੱਲੀ, ਪੈਂਡਾ ਯਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੋਨਾ ਵਸਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਫਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। बशर खुदा में फासला अपने से लेके अपने तक, कठन है रास्ता, ये अपने से लेके अपने तक। अल्लाह बंदे दे विच है। जिदों नफ्स काबज होवे ते रूह नहीं हिलदी, जिदों रूह काबज हो गई फिर समझ नफस नहीं रहना। जिदों नफसानी होंदा है ना बंदा, उदों अपनियां मर्जियां करदा है, जिदों रूहानी होंदा है फिर ओदी मर्जी ते चलदा है। हुण जड़ा ओदी मर्जी ते चले ओ खलीफा, जड़ा अपनी ते चले ओ खिलाफ। कि दुनिया करके फकीर अल्लाह के नजदीक मुकर्रब होना चाहता है, उसका मकसद क्या है? ये तरके दुनिया की बात ओए यार, नहीं हो गया वो, फिर उसका मकसद क्या, उसकी मंजिल क्या है? उसकी मंजिल अल्लाह। वो देख, हम फकीर आदमी हैं, हम कभी सवाब नहीं मांगते अल्लाह से, अजर नहीं मांगते अल्लाह से, जन्नत नहीं मांगते अल्लाह से। हम सिर्फ जो काम है वास्ते अल्लाह के करते हैं। हम अगर अपनी जिंदगी को ये सिस्टम बदला है तो वास्ते अल्लाह के। ये लिबास भी आपने वास्ते अल्लाह के इख्तियार किए? वास्ते अल्लाह के इख्तियार किया। ये पेवन क्यों लगे हैं? क्योंकि मेरे रसूल अल्लाह ने पेवन वाले कपड़े पाए हैं, मैं कैसे नए कपड़े पहन लूं? ओए कपड़े लते पैसे के साथ आते हैं ना, तो पैसे दे वे मेरे कोल दौलत ए दे नवे नोट। बाबा जी आपके पास ये पैसे कहाँ से आते? और मेरा अल्लाह देंदा मैनू, मैं किसे कोलों लेना। और बेटा मेरी जिंदगी खाली दम करना ही नहीं है, मैं पहले इस तरह से भी रहा हूँ। आम आदमी की तरह। हाँ, बाबा जी कैसे? तो मैं उसमें पेरिस में रहा हूँ। अच्छा जी। हाँ, मैं 20 साल पेरिस में रहा हूँ पुत्र। बाबा जी कैसे ये इनकलाब बरपा हुआ जिंदगी में, मैं जानना चाहता हूँ। ये फिर वो बात आएगी कि जो अल्लाह के होते हैं ना वो मरते नहीं हैं। फिर ये लोग कहेंगे ये क्या बात हुई, ये तो मर गए हुए, कब्र है इनकी। बाबा ना खुदा रहमतुल्लाह। हाँ, ये इनका नाम साईं हयात अली शाह है, जी। साईं हयात अली शाह। तो सुल्तान बाबू सरकार फरमाते ने कीती जान वाले रब दे, ये बात रसूल अल्लाह की है कि मरने से पहले अपने नफ्स से हमारा को मौत दो। और ये फकीर लोग क्या बोलते हैं, कीती जान हवाले रब दे, ऐसा इश्क कमाया हूँ, मरन तो पहले मर गए बाहू, ता मतलब नू पाया हूँ। यानी मेरा मतलब अल्लाह है। अल्लाह उतनी देर तक नहीं मिलता जब तक मौत ना आए नफ्से हमारा को। बात हो जाए तो ये कहा जाता है कि अल्लाह नाल मिल गया है। इससे जान मिले। जी। बशर मौत का जायका चखता है तो फिर उसकी खुदा से मुलाकात, जो आप रहनुमाई फरमा रहे हैं उसके मुताबिक तो बंदा जिंदगी में मर के खुदा से मिलता है। मिलता है। हाँ। कि आप खुदा से मिले। यार
ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, खुदा दा जिस्म नहीं है, जी जी वो जिस्म से बेनियाज है, वो मुबर्रा है इन चीजों से। मुनज़्ज़ह है बेशक। अल्लाह का जिस्म नहीं है, अल्लाह ते तेरे अंदर वसदा है। ए जेड़ा तेरा साह है, दम दम, ए दम ही रब है। ए जेड़ा साह लैंदे हो, उन्हें दसिया नहीं मैं तेरी शाहरग तो नजदीक हाँ। आसन और फिर तुमने ये कुरान पाक में किस तरह जिक्र है ऐसे जो बाबा शाहरग से तुम्हारा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पे इरशाद फरमाया, हम तुम्हारी शाहरग से भी ज्यादा करीब हैं। ਹੁਣ शाहरग तो करीब ते दंद है नहीं, जुबान है नहीं ते फिर साह गई। ए जेड़ा दिली ना धक धक धक, जी ए रब गई। बाबा जी मेरा सवाल अपनी जगह कायम है। हाँ क्या आपने खुदा से मुलाकात कर ली? खुदा अंदर वसदा है ना। तो आपने उससे मुलाकात कर ली? ਉਹ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜੱਫੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਣਾ। ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ, ਓਏ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਕਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੋ? जी बाबा जी कदों? शर्ते नमाज पढ़े। ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਰਹਿਣੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨਫੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਫੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਨਫੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕੀ ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਓਏ ਫਕੀਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਸੋ ਤੇਰਾ तेरा तुझे सौंप दिया, अब क्या जाए मेरा। ओए अल्लाह कहना मैं तेरा मालक हाँ। मैं कि अल्लाह मैनू पहले नहीं सी पता, हूँ पता लग गया तू मालक है। अज तो बाद मैं नहीं हूँ, मेरी जिंदगी तेरी है मेरे अल्लाह। अपने आप नू ना चाही क्योंकि मैं दुई नू पसंद नहीं करता। ओए इस वजह वास्ते इंज हो गए हाँ। सरकारे दो आलम ने कपड़े पेवंद वाले पाए सन, ए तां पाए ने। मौला अली ने पेवंद वाले पाए सन, असी तां पाए ने। कोई गरीबी दे भुख दी वजह नाल नहीं पाए। अल्लाह दे बंदियों कि रब नू मिल गए, रब नू मैं जफ्फी पा के मिलना, और रब ते मेरे विच वसदा है। मैं रब दा बनया ते वेखी। देख मैं तैनू गल दसां, तुसी कोई बंदा शैतानी काम करे ओनू की कहंदे हो? शैतान। ते कोई रहमानी काम करे बंदा है रहमान। वेखो ना गल, शैतान दी बारी कहंदे ओनू शैतानी काम करे ते शैतान है, तो रहमानी काम करे। कश्ती रवा दवा है, सहारा है ना खुदा, तूफान में खुदा का इशारा है ना खुदा। कि तूफान दे विच 10 बंदियां दी जिंदगी एक बंदा बचा रहा हुंदा है। हालांकि जिंदगी बचाना ते अल्लाह दा काम है। क्या सानू जा रहा कि अल्लाह बचाने वाला है, और रब ते नहीं हुंदा, लेकिन रब वाला काम ते कर रहे हैं ना, वो सारियां दी जान बचा रहा है। तो बाबा नाखुदा रहमतुल्लाह के मुतालिक बताइए आप। बाबा नाहुदा सरकार ने वहदियत का जाम किया है, ते ओ वहदहू ला शरीक है। ओनू हुण वहदहू ला शरीक करना है, हुण ओदा शरीक नहीं बनना। अल्लाहु अकबर। हुण अल्लाह दा शरीक नहीं बनना। मैं तानू साबित करांगा दुनियादारो, ओए तुसी अल्लाह दे शरीक हैगे हो। बाबा जी वो किस तरह? कुरान की कहंदा कुल जमीन किदी है? अल्लाह अल्लाह दी। तेरी कोठी किदे ना है? तेरे ना ओदा मालक कौन है? ते तू ते कहना अल्लाह दी जमीन है, ते ओदा मालक अल्लाह ही होया। ते हुण किन्ने मालक होए? दो मालिक हो गए। एक अल्लाह मालक ते एक तू। जी बाबा। ते जिथे दो मालक होण उत्थे शरीक नहीं हुंदा। तुसी अपनी शराकत लुकाई हुई है। फकीर नू कहंदे तू शिरक करना है। फकीर बेचारा ते शिरक खत्म करदा है। और मैं ही नहीं रहा, पहले मैं होना सा, अपनी मर्जी करना सा। जदों दा ओदा आया वा ओदी अपनी मर्जी चली गई। बाबा नाखुदा ने कैसे वादानियत का जाम किया? बाबा सरकार ने कहा एक अल्लाह ही है, और कुछ है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं। सरकार दा नाम ही खत्म। रोजाना 500-600 नू लंगर करांदे सन।
روز آواز دیندے سن او بھلیو خدا کھوا رہا جے سائیں جی نے اس گھر کے اوپر لکھا ہوا تھا خدا کا گھر اور کیا وجہ بابا جی؟ او بھلیا اودی وجہ اے ہے جڑی گل تینوں دسیا کہ اللہ کہندا میں مالک ہاں ہجے دے مکاناں دی میں گل کیتی تے تیری جان دا مالک کون ہے اللہ اکبر۔ بھئی دسو نا تہاڈی جان دا مالک کون جے اللہ تہاڈا مالک ہے تے کدی اللہ دی مرضی چلنی چاہیے کہ تہاڈی اللہ کی مرضی ہے۔ تے دسو اپنیاں مرضیاں کر دیو کہ نہیں بابا جی فقیر کو لوگ عموماً ان کے متعلق یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ عبادت گزار نہیں ہوتا، نماز روزہ حج زکوٰۃ اس طرح کی عبادات میں وہ شامل نہیں ہوتا ہاں جی، اس کے متعلق کیا کہیں؟ یار پتر وے میں تینوں گل دساں عبادت اللہ دی ہے یقیناً تے عبادت ایک طرح دی نہیں ہے اگر کسے بندے دیاں لتاں باواں نہ ہون وہ نماز پڑھ سکدا ہے جی پڑھ سکتا ہے، کیسے عبادت کرے گا کھڑا ہوگا کیسے سجدہ کرے گا اس کا احساس جو ہے او بھلیا عبادت دا طریقہ بدل جائے گا نا او دا عبادت دا طریقہ تیرے نال دا نہیں رہے گا دا مطلب ہے اللہ اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ وہ اس کے بدلے ہوئے طریقے کو بھی ایکسپٹ کرے گا اللہ کی یہ شان اللہ کی یہ بڑائی ہے اسی طرح سے اللہ کی ایک عبادت نہیں ہے اسی دنیا چھڈ کے تے رام رام کریے اوے اللہ اللہ ہی کرنا ہے نا میں زکوٰۃ نہیں دیندا میں زکوٰۃ کتھوں دینی ہے میں تے فقیر آدمی ہاں کپڑے میرے پاٹے نے میرے کول اے میرا پیسہ نہیں ہے سب اللہ دا ہے اے واسطے اللہ دے خرچ ہونے والا ہے میرا نہیں ہے اگر میں دے مالک بنا تے پھر میں ہو جاندی ہے تے میں ہواں تے تو نہیں دسدا تے تو ہوویں تے میں کوئی نہیں ایک ہی رہے گا پہلے میں تے او رہنے ساں مولوی کہندا ہے اللہ بھی رہے تے تو بھی رہ دیکھو یہ اللہ دے بندیو میری گل سنو اوے اللہ دے سامنے جڑا جائے او نفی چ چلا جائے نفی چ چلا جائے او دی ذات پات نہ رہے صرف اللہ ہی اللہ رہے اللہ اے چاہندا ہے آپ کا تعلق کس فرقے سے؟ او بھلیا دیکھ میرا فقط اللہ نال تعلق ہے گئی میں کسے فرقے دا بندہ نہیں ہوگا کسی فرقے سے نہیں؟ شیعہ سنی وابی دیوبندی مینوں کسے فرقے نال کوئی غرض نہیں گی بابا جی آپ کہہ رہے ہیں آپ کسی فرقے سے نہیں ہیں ہاں جی یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں دربار پہ بابا ناخدا کے سرانے غازی عباس علمدار کا علم لگایا گیا ہاں جی یہ تو اہل تشیع حضرات بھائی صاحب اس کے اوپر اہل تشیع کا نام لکھا ہوا ہے اس کے اوپر اہل بیت کا نام لکھا ہوا ہے جی اب آپ کو ایک بات سمجھائیں جو فقیر لوگ ہوتے ہیں نا ان کو فقط ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کا نام ہے صبر صبر کی ضرورت ہے فقیر صبر کی ضرورت ہے اور اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین میں صبر کرن والیاں دے نال ہاں ہن نا نفس انہوں صبر نہیں کرن دیندا ایدی نفس نال جنگ ہوندی ہے پھر انہوں کربلا نظر آئے گی کہ کربلا وچ صبر ہویا ہے او بھائی میں فرقے دی وجہ نال نہیں کہہ رہا او میں حق سچ کہہ رہا اور رسول اللہ نے فرمایا میں حسین وچوں تے حسین میرے وچوں رسول اللہ نے فرمایا حسین نال پیار خدا نال پیار یہ حدیثیں ہیں بھائی صاحب میں نہیں کہہ رہا رسول اللہ نے فرمایا میں اور علی اسی ایک نور تو ہاں او یہ نور ہے نے بابا جی صبر کی تلاش کے لیے پھر آپ کربلا کی جانب دیکھتے اسی پھر صبر واسطے جڑا نا اسی دیکھنے مولا نو مولا حسین بادشاہ نے مولا غازی بادشاہ نے پھر اسی انہاں دی سمجھ نوکری دے وچ علم لا لیا اپنے سر تے صبر کے متلاشی ہیں تو اس کے لیے یہ نشان ہے ضروری ہے اور اس سے آپ کو کربلا کی جانب آپ کو رغبت رہتی ہے یہ آپ کا رہنما نشان منو سبق دین والا نشان منو صبر دین والا نشان سبق بھی تے صبر بھی جو بابا جی سے آج گفتگو ہوئی مجھ جیسے طفل مکتب کو بات سمجھ آئی کہ ایک بشر اپنے نفس کو اتر کے دنیا کے ذریعے کل کر کے اس کو مار کے اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور اپنی روح کو طاقت دیتا ہے
یہ طاقت جو روح کی وہ گین کرتا ہے ترک دنیا کے ذریعے، یہ اس کے اور اللہ کے تعلق میں قرابت کا باعث بنتی ہے، اور یہی انسان کی منزل اور یہی اس کی بقا ہے۔ بابا جی بہت شکریہ آپ کا، علامہ آصف صاحب، تھینک یو سو ویری مچ۔ ناظرین آپ سے درخواست کہ ہمارے چینل بے بشر کو سبسکرائب کریں